اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اوپر مخلوق رکھی ہے، وہ مخلوق سمندر کی لہروں کو بناتی ہے اور سمندر کو روکتی ہے۔ اب جو تو کچھ ساحل کے اوپر جو شہر بنے ہوئے، کتنا پانی ہے سمندر میں، آگے آ جائے نہیں آتا۔ ساحل پر اگر رک رہا ہے پانی تو پھر ہوا نہیں، اس ہوا کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ اگر ہوا چلا رہی ہے سمندر کو تو روک کیوں رہا ہے ساحل کے اوپر پانی؟ بہا دے شہروں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات نے جیسے ہوا کو بھیجا، اور جو ہوا ہے وہ زندگی کو سسٹین کرتی ہے۔ پھر مثال دی کہ ایک زمین جو کہ اس کی موت ہو گئی تھی، تو جب ہوا ہم نے بھیجی تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تو اس کا اشارہ ایسے پلانٹس کی طرف ہے جہاں جو ہے وہ قیامت آ جاتی ہے۔ جیسے اب چاند ہے، وہاں ہوا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا آتی کہاں سے؟ سائنس تو نہیں بتا سکتی۔ کیوں ہوا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو پیورسٹ فارم ہے ہوا کی، اس کے اندر آکسیجن کا لیول ہوتا ہے 21%۔ جو کہ ہم جاتے ہیں نا ہل سائڈ پر، ماؤنٹینیس ہلی ایریا، تو وہاں پر اب یہ جو اربن انوائرمنٹ جو ہے، یہاں تو گیسز اور اے سی چل رہے ہیں، گاڑیوں کا فیوم ہے، یہاں تو بمشکل 9% آکسیجن ہوا میں ہوتی ہے، 8 یا 9۔ تو یہ ہوا میں جو ہے یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ چلو باقی چیزیں تو چھوڑو کہ بھئی نائٹروجن یہاں سے آ گئی، فلاں چیز یہاں سے آ گئی، یہ یہاں سے آ گئی گیس، کیونکہ کچھ پلانٹس ایسے ہیں نا وہاں صرف گیسز ہیں، لیکن وہاں آکسیجن تو نہیں ہے۔ تو یہ آکسیجن کا سورس کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر کھڑکیاں بنائی ہوئی ہیں، وہاں سے وہ کھولتا ہے، کھڑکیاں فرشتے کھولتے ہیں اور وہاں سے ہوا آتی ہے۔ اگر وہ کھڑکیاں بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں گھٹ کے مر جاؤ گے سارے۔ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے مارنا۔ اچھا پھر امجد بھائی نے کہا کہ بھئی ایک آدمی نے پوچھا ان سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اچھا بھئی اگر پانی سے بنایا ہے ہر چیز کو، تو پانی تو مادہ ہے نا۔ ہمارے جو مولوی ملا سکھاتے ہیں تم لوگوں کو، وہ یہی سکھاتے ہیں جیسے جنت، دوزخ، یہ خواب و خیال کی باتیں، یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، یہ مادہ ہے، ہر جگہ مادہ ہے۔ بھئی آدم صفی اللہ جنت سے ہی آئے تھے نا، تو آدم صفی اللہ کوئی دھواں تھوڑی تھے، جسم تھا ان کا، تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا اسی طرح اب جب حوریں ہوں گی تو کیا وہ صرف دھواں ہوگا؟ ان کا بھی اسی طرح جسم ہوگا۔ جنت میں کیسے جسم ہوں گے؟ بھائی آدم صفی اللہ کا جسم دیکھ لو نا، ہم انہی کی نسل سے ہیں، ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سب ایک جیسا ہی رنگ ہوگا سب کا، یہ نہیں ہوگا کہ یہ کالا پیلا انڈیا پاکستان سے آیا ہے، یہ گورا چٹا ہے تو یہ انگلینڈ اور امریکہ سے آیا ہوگا، یورپ سے آیا ہوگا، یہ نہیں ہوگا، سب کے ایک ہی جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ وہ ہم ہوا بھیجتے ہیں جو زمین جس کی موت واقع زمین کی ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ زمین کی موت واقع ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو فضا ہے اور ایک زمین ہے۔ فضا میں ہوا کا بند ہو جانا، فضا کی موت ہو گئی۔ اسی طرح زمین میں روح جمادی نکل جائے، روح نباتی نکل جائے تو وہاں نہ درخت اگیں گے، نہ پہاڑوں میں پانی بنے گا۔ پانی کیا ہے؟ روح جمادی ہے۔ اگر پانی میں روح نباتی بھی ہوتی تو یہ جو آدھا گلاس پانی رکھتے تو دوسرے دن پورا ہوتا، کیونکہ روح نباتی میں نشو نما ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو پانی ہے یہ روح جمادی اس میں موجود ہے۔ اب جب روح جمادی نکل جاتی تو پہاڑوں سے پانی غائب ہو جائے گا، روح نباتی بھی نکال لی تو گھاس پھوس درخت یہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ تو اب یہ زمین کی موت واقع ہو۔ اچھا اب ایسے چھوٹے چھوٹے پیچز زمین کے تقریباً ہر ملک میں ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں بنجر زمین۔
اور وہ بنجر زمین میں آپ جتنا چاہے کوئی بیج ڈال دیں، وہاں کچھ جو ہے وہ کلٹیویشن نہیں ہوگی، کوئی وہاں پر کچھ نہیں برآمد ہوگا وہاں سے، وہ زمین بنجر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اوپر مخلوق رکھی ہے، وہ مخلوق سمندر کی لہروں کو بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور سمندر کو روکتی ہے وہ مخلوق۔ اب جو تو ساحل کے اوپر جو شہر بنے ہوئے، کتنا پانی ہے سمندر میں، آگے آ جائے نہیں آتا۔ سمندر میں یہ لہریں کون بنا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہوا بناتی ہے، ہوا کو چلا کون رہا ہے؟ دوسری بات، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائنس کتنی بے وقوف ہے کہ بھائی ہوا تو چلا رہی ہے سمندر کو، ٹھیک ہے، لیکن ہوا ساحل کے اوپر کیوں روک رہی ہے سمندر کو؟ ساحل پر اگر رک رہا ہے پانی تو پھر ہوا نہیں، اس ہوا کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ اگر ہوا چلا رہی ہے سمندر کو تو روک کیوں رہا ہے ساحل کے اوپر پانی؟ بہا دے شہروں کو۔ تو یہ جو سمندر ہیں، ان کو قابو میں کرنے والے جو ہے یہ مخلوقات ہیں۔ اچھا، اب جو ہے جس طرح اچھے لوگ آپ سے اچھے کام کرواتے ہیں، برے لوگ آپ سے برے کام کرواتے ہیں، اسی طریقے سے اب سمندر میں موکلات بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں کہ مختلف علاقوں، مختلف جو سمندر ہیں، ان سمندروں کی اپنی اپنی جو ہے ایک مخلوق ہے، اور اس کا جو انچارج ہے وہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میجرمنٹ کرتے ہیں، ہر طرح کی ہوا کی میجرمنٹ کرتے ہیں، اور پھر ہوا کی جو سمت ہے اس کو مستقل چینج کرتے رہتے ہیں کہ اب اتنی ہوا یہاں چلی گئی ہے، بس اب اس کا رخ تبدیل کر دو، اب ایسا کر دو، اب ویسا کر دو۔ رب کی طرف سے یہ کام ہوتا ہے۔ اور جو شیطانی مخلوق ہوتی ہے، وہ شیطانی مخلوق سمندروں میں کیا کرتی ہے؟ بہت ہی لوکل، وہ جو ہے نا جنات سمندر میں یوں دائرے میں گھومتے ہیں، جیسے ویرڈ پول جو بنتا ہے نا، اس کی وجہ سے سمندر میں سائیکلون آتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے سامنے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، جنگل ہے، سامنے سے جو ہے کوئی جانور آ گیا، آپ کو نظر آ رہا ہے، بریک لگا دیں گے۔ اچھا، اب جو سمندر میں جو جہاز چلا رہے ہیں، تو اب تم تو انسان ہو، تم روحانی آدمی تو ہو نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تم اپنا پاتھ چینج کر لو گے کہ بھئی یہ یہاں پر جو ہے وہ یعنی ڈسٹربڈ ایریا ہے، تو اپنا پاتھ چینج کر لو۔ کبھی تو موقع مل جاتا ہے پاتھ چینج کرنے کا، اور کبھی نہیں ملتا ہے موقع۔ لیکن اگر تم میں کوئی ولی اللہ بیٹھا ہو تو وہ دم کرے، پھونک مارے اور اس طوفان کو وہیں ختم کر دے۔ پوچھو کیوں؟ وہ جو نور نکلے گا اس کے دم کرنے سے، وہ ان جنات کو جلا دے گا، طوفان ختم۔ تو یہ سمندر میں جو طوفان وغیرہ آتے ہیں، یہ اللہ نہیں بھیجتا، یہ شیطان کی کارستانی۔ اب دیکھو نا، جیسے اب یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، 100 آدمی یہاں سے آ گئے، 100 آدمی وہاں سے آ گئے، 20-25 آدمی قتل ہو گئے، اللہ نے تھوڑی کروایا یہ، شرپسند لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے۔ اسی طرح سمندر میں بھی یہ کہانی چلتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سمندری سفر کے بارے میں لکھا ہے وہاں کہ اور ہم نے بحر کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا۔ اللہ نے قرآن شریف میں لکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بحر کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے تو پھر یہ طوفان کہاں سے آ رہے ہیں؟ ذرا سوچیے، پھر یہ شیطانی مخلوقوں کا کام ہو گیا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں یہ کہا کہ بھئی ہم جو ہے وہ ہوا بھیجتے ہیں تو شہر زندہ ہو جاتے ہیں، پھر جو زمین مر جاتی ہے دوبارہ اس میں ہوا بھیجتے ہیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے زمین۔ اور پھر آخر میں کیا کہا؟ کذالک النشور، کہ اسی طرح ہم یوم محشر میں کریں گے۔ تو ہماری جو یہ روح ہے، روح جو ہماری ہے، دیکھو روح اور ریح، عربی زبان میں ریح ہوا کو کہتے ہیں، اور انسان کے اندر جو پھونکی ہے اللہ نے اس کو روح کہتے ہیں۔ تو جو عام ہوا ہے اللہ نے اس کے ساتھ کوئی پلاننگ نہیں کی ہے کہ اس میں یہ خاصیت ہو یہ نہ ہو، اور جو انسان کی ہے
اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ارادت ہے وہ شامل ہے کہ یہ عبودیت میں جائے، یہ جہنم میں جائے، اور جو ری ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ یہ وہیں سے نکلا، میں پوری بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ری بغیر ارادے کے اور روح ارادے کے ساتھ۔